السلام علیکم، I'm رافع آصف, you're watching The Foreign Desk. افغانستان نے پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر جھوٹے الزامات لگائے, پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. افغانستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے صوبے کنڑ کی ایک یونیورسٹی اور ریزیڈینشیل سائٹ پہ حملہ کیا, جس کے نتیجے میں بہت سے بچے اور عورتیں اس حملے کا نشانہ بنی ہیں. پاکستان نے افغانستان کے اس کلیم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بھارتی پروپیگنڈا ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. انڈیا کبھی پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے یا جھوٹے الزامات لگاتا ہے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ذریعے سے کر رہا ہے. ایک سادہ سا سوال ہے, آخر انڈیا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یہ سب کر کے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی عادت بن چکی ہے انڈیا کی مختلف حکومتوں کی, خاص طور سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی, جو اب اگر وہ چاہیں بھی تو ختم نہیں ہوگی. اور وہ کیوں ہے کہ جی پاکستان کو ہر صورت ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. مقصد اس کا ایک ہی آپ کو نظر آتا ہے, دس از وٹ دے وانٹ ٹو اچیو. اب اس مقصد کے لیے اگر کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو وہ کہیں گے کہ چلو یہ ہمارا دوست ہے. وہی والی فلسفی ہے نا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست. تو ان کو اس وقت نظر آیا کہ جی پاکستان اور افغانستان کے بہت زیادہ اختلافات ہو چکے ہیں, تو کیوں نہ اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے. اور کیونکہ پاکستان اور افغانستان اس سٹیج تک آ چکے ہیں کہ ان کی ابھی فی الحال جو کوئی ریکنسیلیشن ہے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے, اور ہم آپ کو پتہ یہ باقاعدہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ ان طالبان اور ان کے جو زیر سرپرستی چلنے والے مختلف ٹیرر گروپس ہیں ان کے خلاف پاکستان کی فوج کا جاری ہے, جس میں الحمدللہ پاکستان کو بہت سی کامیابیاں بھی نصیب ہوئی ہیں. اور اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ نوبت اس آپریشن تک کیوں آئی, ملٹری کارروائی تک کیوں آئی, ایک ایسے اسٹیج پہ کہ آپ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ افغانستان کے ساتھ ہم جنگ پہ ہیں, بیکاز افغانستان کے عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. افغان طالبان وہ طالبان جو اور بہت سے گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. سو انڈیا نے ان طالبان کو اپنا دوست بنایا جن طالبان کے خلاف ان کا ایک ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے. یہ وہ طالبان ہیں جن کے حوالے سے انڈیا کا موقف یہ ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو بین کرے. جب یہ حکومت میں بھی آئے تھے اس وقت بھی یہی ایشوز تھے کہ اگر یہ حکومت میں آئیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا, ریجن کے کیا حالات ہوں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ان کی قربتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو وہاں پہ حامد کرزئی کی حکومت ہو, اشرف غنی کی حکومت ہو, اس زمانے میں بھی یہ کاروائیاں تھیں. ٹھیک ہے, اس وقت انڈین کاؤنسلیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ افغانستان میں بننا شروع ہو گئے, پاکستان کی سرحد کے قریب قریب. تو ان کا کیا مقصد تھا؟ آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں کہ جی کس طریقے سے باقاعدہ بھارت ان تمام عناصر کی جو کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں ان کی سرپرستی کر رہا ہے. آپ نے فائدے کا پوچھا, فائدہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی کے واقعات بڑھیں گے, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہاں کا انویسٹر جو ہے بھاگے گا. فورن انویسٹر تو آپ چھوڑ دیں, اپنا جو ملک کا انویسٹر ہے یا بزنس مین ہے وہ بھی پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں جا کے کاروبار کرنے کو ترجیح دے گا. تو اکنامیکلی بھی ہم نقصان پہنچا دیں گے ملک کو. ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی آپ کا ایک امیج کتنا خراب ہوتا ہے جب جس جگہ پہ اوبویسلی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, خوف ہوتا ہے, ایک ایسا ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے, یا پھر آپ خبروں میں ہوتے ہیں تو صرف اور صرف نیگیٹو چیزوں کے باعث ہوتے ہیں, کوئی اچھی خبر آپ کے ملک کے حوالے سے نظر نہیں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. تو پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ فائدہ آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو فائدہ بتایا. اب آپ نے اصل بات کی ہے کہ وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا. انڈیا نے اس سارے اثناء کے اندر اپنے آپ کو خود بے نقاب کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اس حد تک ایکسپوز کیا ہے کہ وہ جو اس کا جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے ہر وقت ہر دور میں بک رہا ہوتا تھا, اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی بڑی بنیادی وجہ, پاکستان پہلے ہمیشہ ہر فورم پہ جا کے یہ بات کرتا تھا کہ یہاں پہ اگر اس خطے کے امن کو خراب کرنے والا کوئی ملک ہے, ایک اسپوائلر ہے, تو وہ انڈیا ہے. پاکستان نے شواہد رکھے, ایویڈنسز کے ساتھ, irrefutable ایویڈنسز کے ساتھ ہر فورم پہ بات کی. پاکستان کی اتنی سنوائی نہیں ہوئی. کیوں؟ اب اس کی 2-4 وجوہات ہیں. سب سے زیادہ تو انڈیا کا جو بہت عرصے سے بڑی محنت کر کے اور بہت لابینگ کر کے انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا تھا, اب وہ امیج آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ صرف کاغذات کی حد تک تھا, اسٹیٹمنٹس کی حد تک تھا, اصل میں کاغذی شیر نکلے. ٹھیک ہے,
اب وہ کیا تھا کہ جی ہم بہت بڑا ملک ہیں, پاپولیشن ہے, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ, کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اس پہ کوئی شک کریں, پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, بڑا ملک ہے, اکانومی بڑی ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, ہم شائننگ انڈیا ہیں, ٹھیک ہے, سیلف ریلائنٹ انڈیا ہیں, آتم نربھر بھارت ہیں, اور ایک خول خود پہ چڑھا رکھا تھا نا سیکولر انڈیا کا, ایک ایک کر کے ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں. پتہ چلا کہ جی سیکولر انڈیا نہیں ہے, یہاں پہ تو جو مسلمانوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے کرسمس پہ دیکھا ہے, وہاں پہ کیا ہوا پچھلے برس کرسچنس کے ساتھ, کیسے ان کو اپنی عبادت نہیں کرنے دی, کیسے ان کی جو تقریبات ہیں وہاں باقاعدہ جو ڈیکور ہوا تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا, اس کو جلا دیا گیا. سو یہ, اور سکھوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی پہلا واقعہ ہے نہیں. کبھی کسی راہ چلتی عورت کا, مسلمان عورت کا برقع کھینچا جا رہا ہے, کبھی کوئی بزرگ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. یہ تو واقعات خود رپورٹ ہو رہے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو یہ جو ایک ہندوتوا کا پرچار کرنے والی وہاں سرکار بیٹھ گئی ہے, اس نے سیکولر انڈیا کا جو بھرم تھا یا نعرہ تھا نا, اس کو کھوکھلا ثابت کر دیا. پھر آپ نے وہ شائننگ انڈیا کے بھی جو جتنے کلیمز تھے وہ ختم کر دیے. شائننگ انڈیا پتہ چلا کہ اتنا شائننگ نہیں ہے جتنا دنیا کو دکھایا جا رہا تھا. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب باہر سے لوگوں نے آنا شروع ہوا, جب بہت اہم کانفرنسز انڈیا کے اندر ہوسٹ ہوئی, سب سے پہلے برکس کی بات کر لیجیے, G20 سمٹ کی بات کر لیجیے. برکس کی تو چلیں ابھی صدارت گئی ہے نا انڈیا کے پاس, اس سے پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا G20 سمٹ جو ہے وہاں پہ ہوئی تھی دہلی کے اندر. آپ نے سارے فورن ڈیلیگیٹس کو انوائٹ کیا, سب لوگ آ رہے ہیں دلی میں, آپ نے دلی کا اچھا چہرہ دکھایا, اچھے خوبصورت ڈیکوریشن سڑکوں پہ, ہر چیز, پیچھے سلمز جو ہیں وہ آپ نے چھپا دیا. آپ کے اپنے رپورٹرز نے دکھایا کہ بھائی یہاں پہ جو کچی آبادیاں ہیں, یہاں پہ جو سلمز ہیں, ان کو اس طریقے سے چھپا دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ والا چہرہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے. اور ابھی بھی برکس کی صدارت ان کے پاس ہے, لیکن پھر بھی ایران کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو برکس کے ممبر ممالک ہیں وہی خوش نہیں ہیں ان سے, ٹھیک ہے. آپ نے برکس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ جی ایک ایسے ممالک کا ایک گروپ ہوگا جو کہ ڈالر کو بیسکلی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ڈالر کے مقابلے میں کوئی اور آلٹرنیٹیو ایک کرنسی لے کر آ جائیں. آپ نے تو اس سے بڑھ کے کام کیا کہ بھئی آپ کے تو جو باقی ممبران آپ کے اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, آپ تو ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہے. سفارتی طور پہ آپ جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے, سفارتی طور پہ آپ کے بھرم جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے. آپ یہ دیکھیں, یہ میں بار بار یہ بات ہمیشہ آپ کو دیکھیں حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ جو انڈیا کا ایک ایک کر کے بھرم ٹوٹا ہے, ایک ایک کر کے یہ ہر جگہ پہ ایکسپوز ہوئے ہیں, یہ ہوئے کیوں ہیں اور کس انسیڈنٹ کے بعد ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے وہ مئی 2025 کی جنگ نے کیا ہے, پاکستان اور بھارت کی جنگ نے کیا ہے, کہ جہاں پہ آپ نے اپنے سے بڑے ایک دشمن کو شکست دی, پاکستان نے بھارت کو ہرایا. وہ بھارت جس کو بڑا ناز تھا اپنے بہت بڑے ملٹری طاقت ہونے پہ, وہ اسرائیلی ڈرونز اس کے پاس تھے, S-400 روسی اس کے پاس تھے, اس کے پاس فرینچ جہاز تھے رافیل, انہوں نے سب کو ڈبو دیا. اس کے باوجود بھی پتا کیا چلا کہ بھائی بہترین ٹیکنالوجی آپ رکھ بھی لیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک آپ کو نہیں آئے گا, اس کو چلانے والا کون ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاز بڑے اچھا لے لیں, جہاز کو اڑانے والا کون ہے, پائلٹ کون ہے, اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. سو جب پاکستان نے یہ ایک غرور توڑا بھارت کا, سو اس کے بعد دنیا نے پاکستان کو ملیٹریلی نوٹس کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اخبارات پاکستان کی اس فتح سے بھر گئے. پاکستان کے موقف کو سب سے پہلے CNN رپورٹ کرتا ہے, پھر BBC, پھر الجزیرہ, آپ کو ایک نیوز آؤٹ لیٹ پھر دوسرا نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے وہ پاکستان کی ان کامیابیوں کے بارے میں بتا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس پہ لکھ رہا ہے. اچھا, سو مچ سو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پھر ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جنگ جو ہے میں نے رکوا دی. آج تک وہ مودی جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے, آج تک وہ کانگریس پوچھ رہی ہے کہ بھائی اگر ٹرمپ جھوٹا ہے تو بولو نا اس کو جھوٹا ہے, بتاؤ نا کہ تم نے نہیں درخواست کی تھی اس سے کہ جنگ رکوا دو. نہ ہاں کی جا رہی ہے نہ انکار ہو رہا ہے, وہ خاموشی, بس خاموشی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولیں گے, اور جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی عوام ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کرے گی. سو یہ وہ سفر ہے پاکستان کی کامیابیوں کا جو کہ پچھلے برس مئی سے شروع ہوا, آج تک جاری ہے. ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ, اس میں جو ہم میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں نا, اس کو بھی تھوڑے ٹائم کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی
اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس بلا کے مل رہے تھے. وہ عزت ان کو اسی وقت ملنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کا ڈپلومیٹک لیول پہ ہر جگہ پہ کردار سامنے رہا, ہر جگہ آپ کو وہ کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے ایک فوجی سربراہ ہیں جن کو کوئی امریکی صدر اس طریقے سے اوول آفس میں بلاتا ہے ملاقات کے لیے. اس سے پہلے نہیں ہوا. لوگ مثالیں دیتے جنرل مشرف کی, نہیں, جنرل مشرف گئے تھے ایک صدر ہونے کی حیثیت سے, وہ صدر بھی تھے, یہ یاد رہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ وہ صدر تھے, وہ پریزیڈنٹ کی کیپیسٹی میں گئے تھے. یہ پہلا آرمی چیف ہے, یہ پہلا چیف آف ڈیفینس فورسز ہے جس کو ایک امریکی صدر نے اوول آفس میں ملنے کے لیے بلایا. پرائم منسٹر کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آج تک وہ ٹویٹس کر کر کے تعریفیں کر رہے ہیں. ٹرمپ ہر بات پہ یو ٹرن لیتا ہے, ہر بات پہ, صبح کچھ, رات کو کچھ, اگلے دن کچھ, پھر اس کے بعد کچھ. یہ واحد چیز ہے جس پہ ٹرمپ ڈٹا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف. اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں, اس پہ کوئی آپ کو ایسا بیان نظر نہیں آیا کہ جس میں لگے اچھا کل تو تعریف کر رہے تھے آج کیا کر رہے ہیں. نہیں, یہ تعریف کا سلسلہ مسلسل ہے. جہاں موقع ملتا ہے, جہاں ایران کی بات ہوتی ہے, جہاں میڈیشن کی بات ہوتی ہے, وہ پاکستان کے 2 شخصیات کا نام لکھ دیتے ہیں ٹویٹ میں, بولتے ہیں, مائک آگے آتا ہے, ان دونوں کی تعریف کر دیتے ہیں. سو پاکستان کے لیے عزت کی بات نہیں ہے تو کیا ہے. سو انڈیا وہ مقصد اپنا جو اچیو کرنا چاہتا تھا اپنی بھونڈی حرکتوں سے, فالس فلیگ آپریشنز کرا کے, ہر وقت ڈھنڈورا پیٹ کے, جھوٹ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور سارے فورمز پہ بیچ کے, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. سو اب ان کے بیچاروں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. طالبان ہے, اگر آپ کی دوستی پورے خطے میں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے اور صرف طالبان کے ساتھ ہے نا, تو یہ انڈیا کے لیے اور مودی سرکار کے لیے سوچنے کا مقام ہونا چاہیے کہ بھائی نوبت یہاں تک آ گئی ہے, ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں, نہیں تو یہ طالبان بھی شاید آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد لیفٹ نہ کریں. اچھا, یہ بات اس پہ آتے ہیں کہ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں, سارے ایویڈنس موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملہ کرتی ہے, لیکن جو افغان طالبان حکومت ہے یہ مسلسل انکار کرتے ہیں, جھوٹ بولتے آ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا, کیسے یہ دیکھیں ابھی اس کا یہ کیا طریقہ ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم بالکل ایک نیوٹرل ہو کے بات کریں. آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, لیٹس سے کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, پاکستان کہہ رہا ہے استعمال ہو رہی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروائیں, آپ ایک ایسا میکینزم بنائیں کہ جس میں کوئی بھی کسی بھی جگہ سے فائرنگ کا انسیڈنٹ کسی دوسری سرزمین کے خلاف ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جائے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان نے آفر کی تھی افغانستان کو. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا ان کے مذاکرات ہو رہے تھے, ترکی نے بھی کرائے اور بھی ممالک اس کے اندر آئے. پاکستان نے وہاں جا کے بھی کیا کہا تھا کہ آپ ایک ایسا میکینزم رکھیں جو کہ ویریفائبل میکینزم ہو, نیوٹرل ویریفائبل میکینزم, ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس جس میں ہر چیز سامنے آئے. اگر پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے جو افغانستان کہتا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے, اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے جو پاکستان کا کلیم ہے وہ بھی پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, اب پاکستان تو اس چیز کے لیے تیار تھا, یہ سجیشن کچھ اور ممالک کی طرف سے بھی آیا, پاکستان نے فوراً مانا. کون سا ملک ہے جو اس پہ نہیں آمادہ ہوا؟ افغانستان. چور کی داڑھی میں تنکا, یہ مثال آپ نے سنی ہوگی, اردو کا محاورہ ہے. سو اگر واقعی آپ اتنے سچے ہیں, اگر واقعی آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی, تو پھر تو آپ کو کوئی آبجیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس چیز پہ کہ آپ تیار ہوتے, فوری طور پہ تیار ہوتے, ہاں جی ٹھیک ہے آپ بنا لیں کوئی ایسا میکینزم جس پہ دونوں پارٹیز کو اعتبار ہو, دونوں پارٹیز کا بھروسہ سچے ہوتے, اور آپ جو ہیں وہ اس کو ویریفائی کرا لیں. کوئی انسیڈنٹ ہو فوری طور پہ آپ نا ویریفائی کرا لیں. اب اس میں بھلے ہی افغانستان اور پاکستانیوں کو نہ بٹھائیں, افغانستان کے لوگوں کو بھی نہیں بٹھائیں, پاکستان سے بھی لوگوں کو نہیں بٹھائیں, کسی ایسے تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف چلے جائیں جس پہ آپ کو اعتبار ہو, کوئی ایسا مانیٹرنگ سسٹم ہو جس پہ آپ دونوں کو اعتبار ہو. پاکستان نے یہ کہا, افغانستان اس سے بھاگ گیا. سو اگر آپ سچے ہوتے تو آپ اس پہ تیار ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں, اور وہ چھپا کیا رہے ہیں
وہی جو ثبوت پاکستان نے سامنے رکھے ہیں کہ ان کی زمین کب کب دیکھیں ویژولس کے ساتھ باقاعدہ فوٹیج کے ساتھ پاکستان نے اور ڈی جی آئی اسپیان نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ دکھایا ہے کب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں لیگلی, کس طریقے سے چوکیوں پہ ہمارے فوجیوں کو انگیج کیا جاتا ہے, پھر اس کی آڑ میں جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان جو ہے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, کافی عرصے کا چل رہا ہے, بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم پاکستان نے دیکھیں پہلے بھی تو بارڈر فینسنگ کی طرف گیا نا کہ فینس کر دو بارڈر کو, بٹ یہ اٹس اے پورس بارڈر, اتنے لمبے بارڈر کو فینس کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, سو اس کا فائدہ وہ اٹھاتا رہا. اب یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی, آپ نے افغانستان کی حکومت کو بھی کہہ دیا, طالبان کو بتا دیا یہ ایویڈنسز ہیں روکیں اپنے ملک سے. اگر طالبان حکومت اس میں خود انوالو نہ ہوتی تو پھر وہ ان کارروائیوں کو روکتی, ان عناصر کو روکتی جو پاکستان کے خلاف یہ حملے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا, کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پاکستان نے باہر بھی دیگر ممالک جو میڈیشن کرانا چاہتے تھے ان کے سامنے بھی مدعا رکھا, افغانستان کی طالبان حکومت کو پھر کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر پاکستان کے پاس آخری راستہ کیا بچتا تھا؟ اگر آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے, روز جو شہادتیں آپ دے رہے ہیں, آپ نے اپنی عوام کو اپنے فوجیوں کو بچانا ہے, تو پھر اس کا طریقہ صرف یہی تھا کہ آپ خود ایکشن لیں. اور پاکستان نے پھر وہ ایکشن لیا. پاکستان نے آپریشن غضب للحق شروع کیا جو آج تک جاری ہے, اور اس میں کافی کامیابیاں بھی ملی ہیں. کتنی ہی کی چوکیاں ہیں جو پاکستان کے قبضے میں ہیں, کتنی ہی ایسی فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس میں پاکستان کی فوج کو آتا ہوا دیکھ کے افغان طالبان اور یہ تمام دہشت گرد جو ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپریشن کامیاب ہے. افغانستان کی طالبان حکومت صرف اور صرف بھارت کی ایما پہ اور ان کی آشیرواد کے ساتھ جو کچھ اس وقت کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ یا پورے خطے میں, پاکستان میں تاجکستان میں بھی حملہ ہوا, ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے ایران میں, ایران کے بارڈر پہ بھی یہی کاروائیاں ہوئیں, ایران نے بھی ان کے خلاف کارروائی کی. تو پوری دنیا, پورے خطے کا آپ نے جو ہے تباہ کیا ہی کیا ہے. پوری دنیا آپ کے اس یہ جس طریقے سے آپ حکومت کر رہے ہیں, بلکہ قابض ہیں آپ حکومت پہ. آپ نے تو ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آنی تھی جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمٹمنٹ کر رکھی تھی, کچھ اس جانب نہیں ہوا. اب وہ حالات جو افغانستان میں جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید عوام ہی اٹھ کھڑی ہوئی ان کے خلاف بہت جلد. اچھا, جیسے آپ نے ابھی عوام کا ذکر کیا ہے, ابھی جس طرح سے ہم ان کی مثال لیتے ہیں, بچیاں ان کی اسکول نہیں جا سکتی, عورتوں کو انہوں نے گھر پہ قید کر دیا ہے, اور مطلب جو بیسک ضروریات ہیں آپ کی زندگی کی وہ ان کی پوری نہیں ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ خانہ جنگی کی طرف بہت جلدی جانے والا ہے؟ دیکھیں ابھی افغانستان کی اس حکومت کی کہیں آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹنس نظر نہیں آتی. روس کے علاوہ کسی اور ملک نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا. آپ نے ہیومن رائٹس کا حوالہ دیا ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, ہر جگہ سے آپ کو ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اسٹوریز نظر آتی ہیں کہ کتنی بچیاں ہیں, کتنے پرسنٹ بچیاں ہیں اسکول نہیں جا رہی ہیں, بین آن ایجوکیشن, عورتیں کام نہیں کر سکتی ہیں, چار دیواری میں قید ہیں. پھر وہ جو پنشمنٹس ہیں بغیر کسی انویسٹیگیشن کے عمل کی, اپنی منمانی کی پنشمنٹس وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں. وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے, جو ایتھنک اینڈ ریلیجس گروپس ہیں ان کی پرسیکیوشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, جو ہزارہ شیعہ کے ساتھ یہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہا ہے. پھر ان کے اپنے لوگ پاکستان سے دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں, کتنے لاکھوں لوگوں کو آپ نے واپس بھجوایا, افغانیوں کو جو مہاجرین یہاں رہ رہے تھے. ہر ملک جو ہے افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہا ہے. یورپ میں جو لوگ ہیں ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. ہر دوسرا افغانی جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ ہوا جب ان کے نیشنل کوسٹ گارڈز پہ حملہ ہوا, افغانی شہری نکلا. اس کے بعد امریکہ میں بھی اب یہی چیز ہے کہ جی ان کو واپس بھیجوایا جائے. یورپ کے مختلف ممالک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں, پھر ایک ساتھ ڈپورٹ کریں. اب جتنے افغان مہاجرین واپس آ رہے ہیں اپنے ملک میں, اب وہاں ان کی سہولیات کو دیکھ لیں کہ ان کو جگہ اگر رہنے کی دے دی گئی ہے, فرض کریں, ویسے تو کافی لوگوں کو نہیں ملی, اگر کسی کو مل گئی ہے تو وہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, ایسی جگہوں پہ ان کو پھینکا گیا ہے. ٹھیک ہے, بیسک نیڈز آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو ایک ایسی سچویشن کے اوپر کہ جہاں آپ کی تمام ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ایک بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بہت ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, عام انسان کی جو حالت ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اور ایسے میں وہ کس چیز میں بزی ہیں,
ٹیررزم میں الزام کس چیز لگانا میں کسی بزی ہیں ملک پہ. اپنے جو ٹیرر گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں, اور کس چیز میں بزی ہیں پیسہ اکٹھا کرنے میں. یہ پیسے والی بات بھی ذرا سن لیجئے. حامد کرزئی, اشرف غنی, کوئی اور, ان کے یہ جب بھاگا کرتے تھے نا یہاں سے ہیلی کاپٹرز لے کے اپنے, کوئی تو رہتا نہیں ہے یہاں پہ نا افغانستان میں, کون ہے باہر رہ رہے ہیں سارے, تو ان کے ہیلی کاپٹرز میں وہ صندوق بھرے ہوئے اور سوٹ کیس بھرے ہوئے, کس چیز سے بھرے ہوتے تھے؟ کپڑوں سے نہیں, وہ پیسوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, اور یہ پیسے لے کے بھاگتے تھے. افغان عوام کا پیسہ, وہ پیسہ جو کبھی کہہ کے کہ جی جنگ زدہ علاقہ ہے, جنگ زدہ ملک ہے, فنڈز آ رہے ہیں, کبھی یورپ سے آ رہے ہیں, کبھی امریکہ سے آ رہے ہیں, ابھی بھی $40 ملین امریکہ ان کو ویکلی دیتا ہے. یہاں پہ وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ کہیں عوام کی ویلفیئر پہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ صرف اور صرف کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہ جو ان کی مالی بد انتظامی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ان کا بھی پھر یہی حال ہونا ہے, انہوں نے بھی پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں بھاگ جانا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں واقعی اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حالات اس جانب بہت جلدی جا رہے ہیں کہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی, اور خدا نخواستہ اگر خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کی جو حالات ہیں جو انہوں نے تنگ کر دیا, وہاں پہ آپ میڈیا کو دیکھ لیں, کہیں پہ کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ان کا جو امیر ہے, جو ان کا سپریم لیڈر ہے, کیا نام ہے, ملا ہیبت اللہ خنزادہ, وہ ایک منشور نکالتا ہے. وہ کیا منشور ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی سوسائٹی, کہتے کیا ہیں یہ لوگ خود کو مسلمان, کہتے کیا ہیں ہم شریعہ کا نفاذ کر رہے ہیں. اور بھائی شریعہ میں مساوات بیسک کے کانسیپٹ ہے. یہ منشور اپنا نکالتے ہیں, اپنا آئین باقاعدہ نکالتے ہیں, اس آئین میں لکھتے ہیں کہ جی یہ معاشرہ جو ہے نا افغان معاشرہ, یہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. آپ سوچیں بھائی یہ کون سے طبقاتی نظام میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں؟ اسلام میں تو اس طرح کی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ اس کا اس کا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں پرچار اپنی سوسائٹی کو. تمام وہ چیزیں, اور اب بچیوں کی تعلیم, کون سا مذہب, خاص طور سے میں اسلام کی بات کروں گی, اسلام میں کہاں ہے کہ بچیوں کو آپ نے تعلیم نہیں دینی؟ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے. یہ کہتا ہے اسلام. ان کو شاید فرض کے معنی نہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ کون سا اسلام پریچ کر رہے ہیں. عورتوں کے حقوق کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو اسلام سے بہتر کون سا ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق دیے ہوں؟ لیکن یہ پتہ نہیں. یہ دیکھیں, مجھے اب ہنسی بھی آتی ہے اور یہ غصہ بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ان کے اسلام کو کنفیوز کر رہے ہیں اصلی اسلام سے. وہ ایسا نہیں ہے, یہ تو اپنی انٹرپریٹیشنز لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں بھائی جو قرآن کی غلط انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بچوں کو سکھا کے, ان کو برین واش کر کے, ان کو ٹیررسٹ بنا کے پاکستان بھجواتے رہتے ہیں. یاد ہے آپ کو ایک خود کش حملہ آور وہ بچہ جو آیا تھا, وہ 19 سال کا تھا کہ 18 سال کا بچہ, وہ جو پاکستان کی فوج نے پکڑ لیا تھا, اور اس نے بتایا تھا ہاں کہ اس کو کہا گیا تھا کہ جی جاؤ اور پاکستان کی فوج پہ حملہ کر دو اور یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا, سیدھا جنت میں جاؤ گے. جب وہ آیا اس نے تو پاکستان کا کانسیپٹ ہی کچھ اور سوچا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کون سا غیر اسلامی ملک ہے, کیا ہوتا ہے یہاں پہ. اور وہ پریشان ہو گیا جب اس نے کہا کہ بھائی میں وہاں گیا تو مجھے تو اذان کی آواز آ رہی تھی, اور میں سوچ رہا تھا کہ ہیں یہ کون سا پاکستان ملک ہے جہاں پہ لوگ اذان دے رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. سو یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن مذہب کی کر کے آپ نے لوگوں کو اس لائن پہ لگا دیا ہے. اور میں سب سے یہی بھی کہتی ہوں کہ بھائی آپ کسی لیڈر کو, ریلیجس لیڈر کو فالو کریں, ٹھیک ہے, بڑا علم کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس, خود بھی تحقیق کریں. بالکل, بہت ضروری چیز. خود پڑھیں. ہمارے ہاں میں پاکستان کی بھی بات کرتی ہوں, ہماری زبان عربی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ اردو بولیں گے, سندھی بولیں گے, پشتو بولیں گے, پنجابی بولیں گے, ہند کو بولیں گے, پٹھواری بولیں گے, لیکن عربی زبان نہیں ہے یہاں پہ. آتی ہو اگر کسی نے ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھی ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن قرآن فر عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ جی آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے. بھائی اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو, جس مرضی زبان میں پڑھ لو, انگریزی میں پڑھ لو, اردو میں پڑھ لو, پنجابی میں پڑھ لو, سب زبانوں میں ترجمے اویلیبل ہیں. لیکن پڑھ تو لو کہ لکھا ہوا کیا ہے, وہ اللہ کے کلام میں اس کا حکم ہے کیا. یہ نہیں کہ کوئی مولوی آ کے آپ کو بتا دے اچھا تم نے یہ آیت پڑھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے, بھلے وہ اس کا مطلب نہ ہو. سو بڑا ضروری ہے ہر چیز میں تحقیق کرنا. تحقیق تو اگین اسلام میں حکم ہے کہ ہر چیز, ہر خبر کی پہلے تحقیق کرو کرنے سے پہلے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں چل رہے ہیں ایک چیز پہ, چل رہے ہیں ایک مولوی صاحب کے پیچھے, پتہ ہی کچھ نہیں. تو یہ تو پھر پورا کلٹ ہے یہ طالبان والا, جنہوں نے پتہ نہیں کتنے معصوم بچوں کو اس لائن پہ, بے گناہ بچے, معصوم بچے,
خاص طور سے اگر دیکھیں نا آپ ہماری یہ قبائل کے اندر شروع اس وقت سے جب یہ سلسلہ ان کا ہوا تھا فتنہ الخوارج کا، یہ TTP والا، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، 10 بچے ہیں گھر میں، اچھا جی وہ 2 سے زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے، اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کے جو لڑکے ہیں نا 5-6 وہ بھجوا دیں. وہ مدرسے میں گئے ہیں، مدرسے سے ان کو جہاد کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، جہاد کے بعد ان کی برین واش ایسا کیا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا پاکستان کی فوج پہ جا کے پھٹ جاؤ. سو یہ تو وہ سکھا رہے ہیں. اور افغان طالبان اور پاکستان طالبان، I'm sorry، میرے نزدیک ان میں کبھی بھی کوئی ڈفرینس نہیں رہا. یہ ہمارے لوگ اس ٹائم پہ کرتے تھے نا گڈ طالبان بیڈ طالبان، نو دے آر ایکولی بیڈ. ورنہ یہ کانسیپٹ تھا کہ اچھا نہیں وہ اچھے ہیں اور ہمارے والے بیڈ ہیں، نہیں یہ سارے بیڈ ہیں. یہ سارے ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ہی خمیر ہے ان کا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. سو یہ چیزیں ہیں جو دھیان دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اچھی چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی، نہ صرف پاکستان کی نظروں میں، انٹرنیشنلی یہ لوگ خود کو بہت حد تک ایکسپوز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.